جی پریزاد آپ ہوقا بیان کیجیے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، لوگو یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو اور جن سے منع کیا گیا ہے باز رہو۔ لوگو یہ دنیا اور اس کی ہر شے ناپائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے۔ لوگو ہم لوگ دنیا میں آخرت کمانے آئے ہیں، جو یہاں بوگے وہی وہاں کاٹو گے۔ لوگو اللہ نے نماز کی بڑی تکلیف فرمائی ہے، اذان سنتے ہی گھروں سے نکل پڑا کرو۔ دنیا کا کوئی بھی شغل آپ کو نماز سے نہ روکے۔ لوگو دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ لے کر نہیں جانی۔ لوگو نماز قائم کرو، نیکی کرو، نیکی کرنے کا حکم دو، برائی سے رکو، برائی سے رکنے کا حکم دو۔ اللہ پاک کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، ضرور نکلو، اگرچہ بہت کلی مدت کے لیے نکلو۔ لوگو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری ایک سنت کو بھی اپنا رہنما بنایا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ وقت آج پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اشکیل بھائی دعا کیجیے پلیز، دعا کیجیے اور 5 منٹ پہ کیجیے پلیز۔ سب کے لیے دعا کیجیے، مجھے بھی یاد رکھیے، سب بیماروں کو، سب حاضرین مجلس کو پلیز۔ انشاءاللہ انشاءاللہ دعائے مجلس پڑھ لے سب سے پہلے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعافاة في الدنيا وفي الآخرة، ونسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب باس الناس انت الشافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائك ودائنا بدوائك يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں الہ العالمین ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ حسن بھائی اور دیگر مریضوں کو اپنی خصوصی فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم سب کو صحت، عافیت اور ایمان کی زندگی عطا فرمائے یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم سب کی زندگی میں، مال و دولت میں، کاروبار میں، اہل و عیال میں، علم و عمل میں برکت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم سب کو تمام قسم کی پریشانیوں، تنگیوں سے، غم و ہم سے الہ العالمین محفوظ فرمائے یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے نیک وقت اور مبارک کر دے یا رب العالمین۔ الہ العالمین جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ جن کے گھر میں پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے یا رب العالمین۔ الہ العالمین جو مسلمان جہاں جہاں پریشانی ہے یا رب العالمین ان کی مدد نصرت فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین۔ یا الہ العالمین اپنے خزانوں سے ہمیں صحت، ایمان اور رزق عطا فرما یا رب العالمین۔
اپنے رزق اور صحت اور عافیت کے خزانے کے دروازے ہمارے لیے کھول دے یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم سب کی دلوں کو ایمان کی نور سے بھر دے، ایمان کے نور سے منور کر دے یا رب العالمین۔ ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی، توحید پر استقامت عطا فرمائے یا رب العالمین۔ بدعات سے بچنے کی، شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ایک بار پھر دعا کرتے ہیں آپ سے، الہ العالمین جتنے بھی مریض ہے، پریشان ہے، الہ العالمین اپنے خصوصی فضل و کرم سے انہیں صحت اور عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ شکیل بھائی، آج کا ہمارا سیشن یہاں کمپلیٹ ہوا۔ حاصل بھائی آپ کے پاس 10 منٹ ہمارے پاس اور ہیں، جی بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسپیس کا فارمیٹ چینج کیا ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ جاری رہے گا، ہم لوگ اسے جاری رکھیں گے، کوشش ہوگی ہماری۔ تو کل انشاءاللہ سیٹرڈے ہے، آپ جو اس ہفتے کی یا سنڈے کی جو پہلی آیت ہے، وہاں سے جو آج کی آخری آیت ہے 245، تو اس تک کوئی ابہام ہو، کوئی سوال ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، تو کل انشاءاللہ سیٹرڈے ہے، تو سیٹرڈے ڈسکشن ڈے، کوشچن اینڈ آنسر ڈے ہے، تو وہ کل ہم نے مخصوص کر دیا ہے۔ کل ڈاکٹر شاہد بھائی، ڈاکٹر وارث بھائی، ڈاکٹر نرگس، ڈاکٹر عبداللہ یہ کل چھٹی کریں گے، یہ آئیں گے ضرور لیکن ان کی چھٹی ہے کل، بس اسپیس صرف ڈسکشن پر بنے گی، اور سیٹرڈے دوبارہ انشاءاللہ شروع ہوگی سنڈے کو۔ تو کل کا انشاءاللہ تعالی یہ ڈے ہے، اور کوئی تجویز آپ کے پاس ہے تو 10:30 بجے تک دیجیے، 10 منٹ ہے۔ شکریہ بہت۔ جی راز بھائی بولیں۔ جی سب کو السلام علیکم، بس سب کا حال پوچھ رہا تھا، ابھی بھی وہ تو نہیں آئی عائشہ بہن ہماری، اللہ اچھا کرے۔ تو بس یہ بات تھی کہ آج ڈاکٹر صاحب نے جو پڑھی نا آیت پڑھی، اس میں جہاد کا ذکر، اور وہ مقصد یہی ہے بیسیکلی کہ کئی جگہ پر جہاد کا لفظ لکھا ہے قرآن کریم میں، کئی جگہ لکھا ہے قتال کا، قتلہ، آج قتلہ قتل کا لفظ تھا، مطلب قتل کا مطلب وہیں پر لفظ استعمال ہوا اسپیسیفکلی جہاں پر یہ جنگ و جدال اور مار کٹائی، اور مطلب ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں غزوہ اور جنگ، تو جہاں پر قتل ہو، مطلب ہے کہ، اور ویسے تو جہد اور جد و جہد کا مطلب یہی ہے، جد و جہد ہی ہے، مطلب کوشش ہے، لیکن جہاں پر اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں پر قتال لازمی ہے، وہاں پر قتال کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہ کئی سارے عالم ہمارے بس گول مول کر دیتے ہیں بیچ میں جہاد کو، لیکن جہاد بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ جیسے سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے پہلے کہ جہاد میں زندگی ہے، اگر تم سمجھو تو وہ جہاد یہی ہے، جہاد کے بھی، یعنی کہ جنگ میں اگر ہر وقت صلح صفائی کرتے رہے بس ٹھیک ہے تو بس وہ ہندوؤں کی طرح پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں گے ساری عمر، پھر نہیں کچھ ہونے کا۔ یہ ایک بات ہے ایسے بڑی امپورٹنٹ، آج جو ہے نا اس میں کتاب قتل، اور یہ بات یہاں پر نا بڑے اعتراض بھی کرتے ہیں بعض اوقات، ہم کہیں نا کہ اسلام تو بڑی امن کا مذہب ہے، تو آگے سے جو جانتے ہیں اسلام کو تھوڑا بہت یا اعتراض کرنا جانتے ہیں غیر مسلم، وہ کہتے ہیں نہیں آپ دیکھو کہ کتنی جگہ پہ قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہمارے لوگ اکثر نہیں جانتے، وہ جہاد ہی سمجھتے ہیں، مطلب جو عرف عام میں جہاد مشہور ہے نا، لیکن جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لکھ کے بھی اسپیسیفکلی قتل کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں تم پکڑو، یہی سورہ بقرہ میں آئے گا، یہ شاید ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی گردنیں اچھے طریقے سے کاٹو، ان کے مطلب ان کو کاری ضرب لگاؤ، ان کی گردن اچھے طریقے سے کاٹو، یہ بھی آیا ہوا ہے۔ چلیں بس شکریہ، اللہ اچھا کرے۔
شکریہ راز بھائی، بہت خوبصورت اور بہت اپنے بیسک پوائنٹ کی بات کی ہے. اصل میں اسلام امن لور دو کی پالیسی پہ قائم نہیں کرتا. اسلام ظلم کے خاتمے پہ ایمان رکھتا ہے اور انصاف کی بحالی پہ یقین رکھتا ہے. یہ ہے اسلام کا بیسک فنڈامنٹل. کیونکہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، 25 کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے جن کی قومیں یہاں پہ آباد رہی، کچھ عذاب سے ختم ہوئی، اور 2 قومیں آج بھی ہیں جو اللہ کو ایک مانتی ہیں، لیکن رسالت کے اوپر، کتابوں کے اوپر ان کا ہمارا اختلاف. ان کا بیسک ہمارا اختلاف ہی یہی ہے کہ وہ انصاف کو، عدل کو بیسک نہیں مانتے. وہ بس امن کو، کسی نے ظلم کر دیا، جیسے ایک ظالم ہے اس نے کسی کا قتل کیا، اس کو